بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عالی مقام ناظرین، حاضرین اور سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صدق و صداقت کے روحانی وسائل۔ اسی عنوان پر روشنی حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ احزاب سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ آیت کا تفسیری ترجمہ یہ ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ وقولو، اور کہو قولا سدیدا، سیدھی بات، 2 ٹوک بات اور سچی بات۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام عطا کرے گا۔ پہلا انعام ذکر ہوا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری لغزشیں، تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ اسلامی تہذیب اور افکار کے جو سرچشمے ہیں، ان میں اور دوسرے لوگوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں اس کتاب کا بڑا شہرہ ہے کہ 48 لاز آف پاور، کہ دنیا میں قوت حاصل کرنے کے 48 قوانین ہیں، ان سے کوئی شخص طاقت حاصل کر سکتا ہے۔
بڑا دکھ ہوا کہ جو وائی تباہی اس کتاب نے مچائی کہ کہا گیا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ تم پر لوگوں کو یقین آ جائے اور وہ تمہیں اعتماد دینے لگ جائیں۔ صاف واضح فرق ہے، تم جھوٹ بولو مقام پاؤ گے، اور یہاں قرآن کہتا ہے بات سیدھی کرو، اللہ تمہیں بھی صحیح کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی صحیح کر دے گا، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ منطقی ترتیب سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ جب اعمال صحیح نہ ہوں تو اس کا معنی ہے کہ ہم زندگی کی جڑوں کو جھوٹ کا پانی دیتے ہیں۔ اگر صدق کی نکاسی ہوتی، سچائی ہوتی، تو بدکاریاں نہ ہوتی، سنت مصطفیٰ کے جھرنے پھوٹتے اور چشمے جاری ہوتے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں قول سدید کیا چیز ہے۔ سد کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی ڈیم ہے، ڈیم پانی کا۔ جس وقت پانی کو روکا جائے تو جس بند سے پانی روکا جاتا ہے اس کو سد کہتے ہیں۔ عالی وقار دوستو، تہذیب نے لکھا کہ جب قدرتی روک ہو تو اس کو سد کہتے ہیں، جب آرٹیفیشل رکاوٹ ہو تو اس کو سد کہتے ہیں۔ سد اور سد، راغب اصفہانی نے اس کو مترادف قرار دیا۔ سورہ کاف ہماری مدد کرتی ہے کہ جس وقت سکندر اعظم کا گزر یاجوج ماجوج کے دیس میں ہوا تو وہاں کی قوم نے کہا کہ ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بند بنائیں، روک بنائیں۔ لیکن ذوالقرنین نے آگے سے کہا کہ میں سد نہیں بنا کے دیتا، میں کیا بنا کے دوں گا؟ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ انہوں نے کہا کہ سد بنائیں، اور سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں ردم بنا کے دوں گا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو سد ہے اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط بند،
لیکن اتنا مضبوط بھی نہیں ہوتا کہ ٹوٹے نہ. کبھی کبھی تربیلا ڈیم کے بند میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں. تو جس میں امکان ہو ٹوٹنے کا وہ سد ہوگا، اور جس کو توڑا نہ جا سکے وہ ردم ہوگا. تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تمہارا تقاضا ہے کہ سد بناؤ، میں تو تم پر اور احسان کرنے لگا ہوں کہ میں ردم بناؤں گا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا. رب کریم نے کہا کہ روک. قول سدید اس بلیغ، متکلم، ادیب، دانشور، شاعر، نغز گو، اہل ادب کو کہتے ہیں کہ جس کی باتیں روک پیدا کر دیں، کہ جھوٹے پورا زور لگائیں لیکن ان کے جھوٹ کا چارہ کار نہ ہو. کوئی صادق امین آئے تو جھوٹ برف کی طرح پگھل جائے اور سچ کا جھنڈا اور پھریرا لہرانے لگ جائے. قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بات سیدھی کرو، دو ٹوک کرو. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، کہتے ہیں کہ صبح صبح جس وقت بندہ اٹھتا ہے تو یہ زبان سب اعضاء سے پوچھتی ہے کہ رات کیسے گزری، کیف اصبحتم، تمہاری رات کیسے گزری. گویا ہاتھ سے سوال، آنکھ سے سوال، سر سے سوال، بازو سے سوال، چھاتی سے سوال، دل سے سوال کہ رات کیسی گزری. تو آگے سے اعضاء زبان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر تو گڑبڑ نہ کرے تو بڑی خیریت ہے. گویا انسان کے اندر دو ہی چیزیں ہیں جو اسے گناہوں کی آگ میں پھینکنے کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک اس کی جنسی رغبتیں، شہوات، اسے آتش سوزاں کے تنور میں جا پھینکتی ہیں، اور دوسری زبان ہے. آج بفضل تعالی احیاء العلوم میں پڑھ رہا تھا تو عالی مرتبت گریٹ اسکالر کہا جاتا ہے کہ ڈی کارٹ نے ان کی چوری کی اور کتابیں لکھیں. اگر وہ غزالی کی گلی سے نہ گزرتا تو شاید ڈی کارٹ نہ ہوتا. غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ 30 جرائم ہیں جن کے ارتکاب کا ذریعہ زبان بنتی ہے. آپ نے لکھا جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، منافقت ہے، خوشامد ہے، بد زبانی ہے، ٹھٹھا اور استہزاء ہے، راز فاش کرنا ہے، باطل گفتگو کرنا ہے، بے جا لعنت کرنا ہے، تسنع ریاکاری کی باتیں ہیں، تہمت لگانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، فحاشی ہے، افواہیں پھیلانا ہے، خود ستائی ہے، ایذا رسانی ہے، کفران نعمت ہے، غلط گانے گانے ہیں، اور بے جا اصرار ہے، ڈیٹائی ہے، کسی کو گالی دینا ہے، سب و شتم کرنا ہے، تانے دینا ہے،
یہ سارے کام انسان زبان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب کے ترجمہ کی توفیق دی، اس کا نام ہے جمال الصمت فی بیان حسن الصمت، کہ انسان چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اگر وہ چپ ہونے کا وظیفہ کر لے، اگر وہ خاموشی کو مقصود حیات بنا لے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ تھوڑا دھیان چاہوں گا، اس سے پہلی آیت علماء افاضل جلیل القدر لوگ تشریف فرما رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ اس سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی، تکلیف دی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پروپیگنڈے سے موسیٰ کو محفوظ کیا۔ اگلی بات قابل غور ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، تہمت کے لگائی کہ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پہاڑ کی چوٹی پر، تو قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہیں۔ کبھی یہ باتیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں عیب ہے، طرح طرح کی باتیں، کبھی کہتے کہ یہ خاندان ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوئیں حضور کی امت میں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا ناموس رسالت کے خلاف ہرزہ سرائیاں نہیں ہو رہی؟ ادھر موسیٰ کے گھر کی مخالفت ہو رہی تھی، ادھر گھرانے رسول کی مخالفت ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کے ماتھے کی لکیروں کو پڑھ گیا ہوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے بچا لیا، ان کی پروپیگنڈا، ان کی سازشی اسکیم سے اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا۔ تو تعریف کی موسیٰ کی، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اس لیے بچ کے کہ سونے چہرے والا تھا۔ وجیہا وجہ سے ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام وجی تھے۔ تو حضور کی امت میں بھی کوئی وجی ہو، یار بڑے دانا لوگ ہو، بہت ہی دانا لوگ ہو، جو قوم اشاروں کو سمجھتی ہو، اس قوم کی فصاحت اور انڈرسٹینڈنگ اور اپروچ کا عالم کیا ہوگا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام، ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، اور فلاں بندہ منہ ماندرے والا ہے، منہ ماندرے والا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑے لوگ جو عرف میں بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جب وفد بھیجیں تو کوئی چہرے والا بندہ بھیجیں، اسی طرح بندہ نہ جائے، بندہ وجی ہو، جس وقت نظر ان پر پڑے گی تو جناب اگلے آدمی کے پاؤں سے ہوا ویسے ہی نکل جائے، روب اور دبدبے والا بندہ ہو، رب اور دبدبے والا بندہ ہو۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا،
موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح تھے، وہ سونے چہرے والے تھے. جس کو طور نے دیکھا اور جس نے طور کو دیکھا وجیح تو تھا نا. آئیے حضور نے بھی وجیح بنائے. دیکھیں یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو الٹی سیدھی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئیں ان کا حوالہ دیا، جو حضور کی امت نے کی وہ ان کا حوالہ نہ دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن عاشور نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس رحمت للعالمین نہیں تھا، اور امت مصطفیٰ کے پاس رحمت للعالمین ہے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا. ویسے بھی کہتے ہیں کہ چہرے والا بندہ ہو، اللہ پاک نے ولی کی نشانی بتائی کہ ذَرَّهُ ذُکِرَ اللہ، جس کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے. گویا بعض چہرے ایسے ہیں کہ جن چہروں پر تمہاری نظر پڑے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. یاد رکھیے، اس لیے چہروں کی تلاش خدا کی تلاش ہے. چہروں کی تلاش خدا کی تلاش ہے. اللہ اکبر. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے. اللہ لا شریک ہے، وہ واحد احد صمد فرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. لیکن سنو، طور دیکھ کے اگر خدا یاد آتا ہے تو کیا حرج ہے کہ علی کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. بات سیدھی کرو، دو ٹوک. اب میں تیسرا حوالہ دوں گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور کی ذات کے بارے میں سب سے پہلے کون سے اوصاف تھے جن کا اقرار کافروں نے بھی کیا، وہ آپ کا صادق ہونا اور امین ہونا، آپ کا سچا ہونا اور آپ کا امین ہونا. کچھ راز تو ہے، یہ صادق اور امین ہمارے زمانے کے نہیں تھے کہ جس صادق کو صادق لکھنا نہ آئے وہ اس کا معنی کیا جانے گا، اور جس امین کو امانت لفظ کی ادائیگی نہ آئے وہ امین کیسا ہوگا. اس آسمان کے ستاروں نے صادق اور امین ایک ہی دیکھا ہے، وہ آمنہ کا لخت جگر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھو، یہ صدق اور امانت اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں. جس وقت کسی جگہ سفر ہو نا تو اپنے سفر میں کوئی توشہ راہ ہو یا نہ ہو لیکن صدق اور امانت ہو. اسی لیے حضور نے جب سفر ہجرت کیا تو جو امین تھا بستر پر لٹا دیا، جو صدیق تھا اس کو اپنے ساتھ لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت کی امپورٹنس اور اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ قوموں کی زندگی میں اور ملتوں کی زندگی میں صدق اور امانت کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور عجیب بات یہ کہ ایک کو میں نے کہا کہ وہ امین تھا، ایک کو کہا میں نے صدیق تھا. لیکن دیکھا جائے تو
جو صدیق تھا وہ امین بھی تھا، جو امین تھا وہ صدیق بھی تھا۔ یہ دونوں صفتیں دونوں کے اندر تھیں۔ اگر امانت دیکھنا چاہیں تو جناب علی سے پوچھیں کیوں رکے؟ کہا آل مکہ کی امانتیں ان کو ادا کرنے کے لیے رکا ہوں۔ اور صدیق سے پوچھو کہ آپ کے پاس کون سی امانت ہے؟ کہا جب امت کو ضرورت ہو صدیق کے پاس مصطفیٰ ملے گا۔ گویا رسول کریم کے وجود کی امانت کو جس طرح اس کی پریزرویشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر صدق اور امانت دونوں دیکھنے ہوں تو علی نے کہا کہ میں کٹ سکتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ جناب قول سدید، سیدھی باتیں کرنا، یہ ڈپلومیٹک لینگویج کی تائید قرآن نہیں کرتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث ڈپلومیٹک لینگویج کی تائید نہیں کرتی کہ ہر لفظ کے 2 معنی ہوں، پھر ہر 2 معنوں کے 4 معنی ہوں، پھر 4 معنی پھر انڈے دیں، ان سے پھر بچے نکلیں۔ جس وقت جو چاہو معنی نکال لو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں فرش پر ہوں یا میں عرش پر ہوں، جب بات کروں تو صدق ہی کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی کہا کہ سچ بولیں۔ ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہوں گا، اللہ جھوٹوں کے ماحول سے بچائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی علی الناس سنوات خداعات۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4036۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا، اس میں کچھ سال ایسے آئیں گے کہ فریب ہی فریب ہوگا، منافقت ہی منافقت ہوگی، جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، خداع جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق۔ جھوٹوں کی لوگ تائید کریں گے اور سچوں کی لوگ مخالفت کریں گے۔ وَيُخَوَّنُ فِيَ الْأَمِينَ، جو اصل امانت دار ہیں ان کو خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيَ الرُّوَيْبِضَةِ، اللہ اللہ، میں کوئی زیادہ خطرناک جملے نہیں کہتا۔ وہ دور نازک تو ہے نا جس دور میں یزید پر کتابیں لکھی جائیں، یزید کی تائید کی جائے، یزید کو اپنے افکار کا مرجع قرار دیا جائے، اور حسین کی بات کرنے سے زبان کٹے، اور حسین کی بات کرنے سے بندہ گھبرائے۔ میرے حضور نے کہا کہ وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْبِضَةٌ، اس میں رویبدہ لوگ ہوں گے۔ میں معنی کرتا ہوں، بس لوگ انہی کی باتیں، یہ جن کی زبانیں چالو ہوتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کی عزت کی جائے گی۔ اور جو عزت والے ہیں ان کو عمدہ کیا جائے گا۔ قیل وما الرویبضہ، حضور سے پوچھا گیا رویبضہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ جو متون ہیں عام کتابوں کے ان میں رویبضہ لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں ربض
یربد سے ہے، ربد یہ لفظ ہے، یہ ربس لفظ نہیں ہے یہ۔ اچھا یا رسول اللہ، یہ رویبدہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قال الرجل الطافع فی امر العامہ، چکری آدمی، جھوٹا آدمی، جو ہر آدمی کے معاملے میں مداخلت کرے گا۔ ویسے رسول کریم کی تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ تو لا تجلسوا علی اریکۃ احد، کسی کی مسند پر بھی نہ بیٹھو، کسی کی مسند پر نہ بیٹھو۔ تو میرے دوستو، مجھے تو اس کا بڑا تجربہ ہوا۔ ایک دفعہ میں ایک دکاندار کی بوری پر جا بیٹھا، تو جو گاہک آتے مجھے کہتے جی کا ریٹ کیا ہے اور لوبیے کا ریٹ کیا ہے۔ مجھے حضور کی حدیث سمجھ آ گئی، کسی کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پروفاؤنڈ نالج نہیں ہے کسی شعبے کا تو آپ اس کی مسند پر مت بیٹھیں، یہ بھی چیٹنگ ہے۔ میں اگر اس پر گرہ لگاؤں تو آپ مجھے کہیں گے میں سیاستدان ہوں، میں گرہ نہیں لگاتا، لیکن ہوتا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، بنا ہوا وزیر صحت ہوتا ہے، اور جناب ہوتا ڈاکٹر ہے تو کھیلوں کا منسٹر لگا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے میرٹ نہیں ہے؟ آپ حضور کا زمانہ دیکھیں، ابو بکر صدیق کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں، علی کو دیکھیں، آپ حضور کی مردم شناسی کو داد دیں گے کہ ہر شخص ادھر بٹھایا جدھر بیٹھنے کا وہ اہل تھا۔ علی جناب دوستو، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی کامیابی کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سارے ہیلے بانے کرنے پڑتے ہیں، بندہ کامیاب زندگی بسر کرنے لگ جائے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت سنیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سب سے بڑا کامیاب تو وہ آدمی ہے جس کو حضور مل گئے، جس کو رسول کریم کی اطاعت مل گئی، اس کے گناہ بخشے گئے، اس کے اعمال صحیح ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی زبان میں بڑی فصاحت ہے اور کبھی کنٹرڈکشن نہیں دیکھا، تضاد نہیں دیکھا، آپ چلتے ہیں تو جناب فصاحت بلاغت کا می برسنے لگ جاتا ہے، تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب ممبر پر بیٹھا تھا، بیٹھنے سے پہلے حضور نے آ کے مجھے اپنی زبان چسوا دی تھی۔ گھر والوں پر طنز نہ کرو، گھر والوں کو سمجھو۔ اگر حضور ساروں کو رحمت دیتے ہیں تو حضور اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں عطا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام رضا پاک، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں، اعلیٰ حضرت کا نام جس رضا پر ہے، امام رضا موسیٰ کاظم کے بیٹے، ان کا ایک قول سنانے لگا ہوں کہ تم ساری زندگی کوشش کرو، تم سارے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، اور تم ساری زندگی کوشش کرو تو ساروں کے منہ بند نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں سے الجھو نا، اپنا اللہ اللہ کرو، حضور کو راضی کیے جاؤ، اللہ اللہ کرو، ذکر خدا کرو، اپنے صراط مستقیم پر گامزن رہو، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ آئیے میں محترم
ڈاکٹر قمر نیازی صاحب، آپ کو یہ انگلینڈ کے 4 نسلوں کے ڈاکٹر ہیں، دادا پردادا سارے ڈاکٹر. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے لسن ٹو یور کانشینس، اپنے ضمیر کو سنو. اور یہ کتاب لکھی ہے فرینک ساننبرگ، بہت بڑا مفکر ہے امریکہ کا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر آپ اپنی باتوں کو سدید کرنا چاہتی ہیں تو یہ احتیاطیں برتو. تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو اس سے خرابی بڑھتی ہے یا صحت مند حالات کو قوت ملتی ہے. جناب دوسری بات لکھی تو مجھے پھر قرآن یاد آیا. وہ کہتا ہے say what you mean and mean what you say. وہی کہو جو چاہتے ہو اور وہی کرو جو کہتے ہو. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سورہ صف میں ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تمہارا عمل تمہارے قول کے مطابق ہو. کہتے ہیں کہ قول سدید وہ ہوتا ہے جس کو کہنے والے کو عملیت اور روحانیت اس کے پاس ہو. بدن انسان کا چیختا رہے. انسان ممبر پر چڑھ کر، یہ بھی ایک بات عرض کر دوں، در منصور نے اس کو نقل کیا کہ حضور جب بھی خطبہ دیتے حضور یہ آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جب بھی خطبہ دیتے حضور تو یہ آیت پڑھتے. یہ جو ہم خطیب پڑھتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. لیکن یہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ طریقہ تھا، وہ پڑھتے تھے، لوگوں میں مروج ہو گیا تو وہ بھی آیت ہے یہ بھی آیت ہے. حضور پڑھتے قولوا قولا سدیدا، باتیں سیدھی کرو. اسی لیے امام باقر پاک کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان زین العابدین سے جتنے خطبے سنے، ہر خطبہ ختم ہوتا تھا اس آیت پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور بات سیدھی کرو. موضوع بات جو نہ ہو. اللہ اکبر. ایک اور معنی مجھے یاد آیا، جھوٹ پر اور جو سیدھی بات نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بات کذب ہے. اور کذب کا معنی انہوں نے لکھا کہ یہ گردن کی رگیں اگر کمزور ہو جائیں تو ان کو کذابت سے تعبیر کرتے ہیں. گویا جھوٹ بولنے سے قوم کی شرح کمزور ہوتی ہے اور سچ بولنے سے زندگی ملتی ہے اور حیات ملتی ہے. انسان اندر سے آباد ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایک گاؤں ہے، میں نے بھی حفظ کرنا وہاں جا کے شروع کیا. کہا جاتا تھا کہ اس گاؤں میں جو جائے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. تو میں جب گیا تو بابا جی صاحب کی عمر کوئی 80 سال تھی. تو 1 بجے تک تو قرآن مجید پڑھاتے رہے. انہوں نے کہا چاند میں اب تھوڑا آرام کر لوں. اب ادھر ہی مسلح میں آدھا گھنٹہ لیٹے. لیٹنے کے بعد پھر اٹھ گئے اور تہجد پڑھی.
تو میں نے پوچھا حضور اتنی کم نیند کے بعد آپ فوراً جاگ گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ کہنے لگے شاہ صاحب خدا کی قسم زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس دن میں سوؤں نیند زیادہ ہے، میرا پیر میر علی ہے، وہ مجھے آ کے جگا دیتا ہے کہ اٹھ نفل پڑھ۔ تو اس سچ نے اور پیر کے ساتھ تعلق نے میرے اعمال کا قبلہ ٹھیک کر دیا ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آج میرے دوستو سچائیاں معاشرے اور سوسائٹی سے دور ہو گئیں اور ہم محروم سے محروم ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے bend over backward to communicate in an open and honest manner۔ جب کسی کی سچی بات سنو تو جھک جاؤ، اس لیے کہ جو سچائی ہوتی ہے اس کے ساتھ نور ہوتا ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ اعلی وقار دوستو کہا کہ tell it like it is rather than sugar coating it۔ وہ لوگ جو لیپا لوپی کر کے باتیں کرتے ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ جس وقت آپ کو صحبت کی ضرورت ہو، کسی کے ساتھ بیٹھو تو دیکھو سچا آدمی کون ہے اور صداقت کس کے پاس ہے اور صداقت کا نور کس کے چہرے پر ہے اور کس کی لائف سچائی کے ساتھ بولتی ہے۔ میرے حضور نے کہا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں جا پہنچاتی ہے، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور انسان کو نارے جہنم تک جا پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ present both sides of each issues to engender objectively۔ کسی مسئلے میں سوچیں تو اس کی دونوں جہتیں ہیں، سوچو، سوچنے کے بعد پھر ڈیسیژن کرو، پھر اس کی پریچنگ کرو، پھر اس کو پروپیگیٹ کرو۔ اگر تم نے یہ احتیاط نہ برتی تو تم کیسے کامیاب ہوگے؟ پھر میں عرض کروں کہ tell people the rationale behind your decision so that your intent is understood۔ کبھی بات دلیل کے بغیر نہ کرو، خصوصاً اگر خطبہ مساجد کے اندر اپنے خطبے دانش کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، چینجنگ میٹیریل کے ساتھ، لوگوں میں تبدیلی لانے کے جذبے کے ساتھ اگر خطبے دیے جانے لگ جائیں تو یقین جانو کہ اس زمین کا مقدر حضور کا دین بن جائے گا۔ آسمان کے ستارے گر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی زمین یا رسول اللہ کے نعرے ضرور لگاتی رہے گی۔ اعلی وقار دوستو، آج کے خطبے کی آخری بات میں آپ کے سامنے کروں تو اگر غلطی ہو جائے تو willingly accept responsibility by admitting a mistake۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو بالکل willingly بولڈ ہو کے کہو کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک اچھے قول کی صفت ہیں، قول سدید کی صفت ہیں۔ رب کریم نے کہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور باتیں سیدھی کرو۔ آج کے پروگرام کا وقت انتہا کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلا پیر استقبال رمضان کا ہوگا اور ہم استقبال رمضان ہی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ چھوٹی سی گیدرنگ کریں گے۔ آپ کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ. اچھا بھائی، میں بتاتا چلوں کہ مرغوب صاحب اور اختر قریشی صاحب